معزز ناظرین، آپ لوگوں نے قوم لوط کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ اس بدبخت قوم پہ رب کریم کا بدترین عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ عذاب ان پر پتھروں کے ذریعے نازل ہوا۔ پتھروں کی وہ کون سی قسم تھی؟ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں نے ان پتھروں کا مرکز بھی دریافت کر لیا ہے۔ جب قوم لوط کی سرکشی حد سے بڑھی تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ ان مجرموں کے خلاف ان کی مدد فرمائیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کا قہر ان کی قوم پر برسا۔ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے پہنچے اور انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے گھر رکنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی اور وہ انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف چلے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اگر ان مسافروں کی مہمان نوازی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا اور دعوت گناہ دے گا، کیونکہ وہ انتہائی بد کردار قوم تھی۔ آپ علیہ السلام اسی لیے پریشان بھی تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ان مہمانوں کا دفاع ان بد کرداروں سے ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں مشکلات آ چکی تھی اور قوم کے لوگوں نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنے مہمان نہ بنائیں۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی کہ میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ ہوں گے یا نہیں۔ وہ فرشتے کمسن لڑکے بن کر آئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تھا کہ وہ اس وقت تک اس قوم کو تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بہت مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کر گھر آئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکے، لیکن ان کی بیوی ان کی قوم کے جیسی تھی اور وہ کافرہ تھی۔ اس نے اپنی قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی۔ ان کی قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ حسین اور کم سن اخاص جو تمہارے یہاں مہمان بنے ہوئے ہیں، تم ان کو ہماری طرف بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اس ضمن میں اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پہ مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے زیادہ نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شائستہ آدمی نہیں؟ لیکن اس قوم نے یہ بات بھی نہ مانی۔ سب کے سب کافر اور بد کردار تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے کہا اے لوط، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان بد کرداروں کو اپنے گھر آنے سے روکتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اس کو کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ ان فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے۔ وہ لوگ دیواروں کو ٹٹولتے اور آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے کہ جب صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے متوجہ ہو کے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آوازیں سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی
थी और वो जब शहर से निकल गए और सूरज तुलू हुआ तो अल्लाह का अजाब भी आ गया जिसे टालना किसी के बस में न था। इरशाद बारी ताला है, तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर के तय बतय कंकर बरसाए जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से निशान किए हुए थे और जालिमों से कुछ दूर नहीं। यानी अल्लाह ताला ने उस बस्ती को इस तरह उलट दिया कि उनके ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो गया। फिर मुसलसल पत्थरों की बारिश से इन्हें नजरों से ओझल कर दिया। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिस पर उसने गिरना था, खा उनमें से कोई अपने शहर या सफर में था। प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अपने खाविंद और बेटियों के हमरा रवाना हुई, लेकिन जब शहर तबाह होने की आवाज और हलाक होने वालों का शोर सुना तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने मुड़कर देखा और बोली, हाय मेरी कौम। वहीं एक पत्थर उस पर आ पड़ा जिसने उसका सर फाड़कर उसे अपनी कौम से मिलाया। वो उन्हीं लोगों के मजहब पर थी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मुकबरी करते हुए आपके पास आने वाले मेहमानों की खबर अपनी कौम को देती। नाजरीन ग्रामी, इस शहर बदबूदार के पास एक मादनी मुरक्कब मिला है जो आज तक आसमान से जमीन पर गिरने वाले शहाब साकिब में ही पाया जाता है और इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। इस शहाब साकिब में लोहे की ज्यादा मिकदार भी पाई जाती है। सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये पत्थर वहाँ से मिला है जिस जगह को कौम लूत से जोड़ा जाता है। साइंसदानों का कहना है कि इन पत्थरों का मुरक्कब वैसा ही है जैसा आसमानी पत्थरों का है, लेकिन इस दरियाफ्त से वाज़ेह है कि ये वही पत्थर हैं जो कौम लूत पर बरसाए गए थे। ताहम हतमी तौर पर इसका फैसला नहीं किया जा सकता। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? लाइक और कमेंट्स करके बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।